لوگوں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. من النساء عورت کی محبت ڈال دی ہے. عورت کی محبت، شادی ہوئی انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کی محبت ڈال دی ہے. والبنین، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اپنا نقصان تو سہ سکتا ہے، اپنے بچوں کا نقصان نہیں سہتا ہے. دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر دیکھنا چاہے گا، دنیا سے بھی اونچا دیکھنا چاہتا ہے. والبنین، اولاد کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی گئی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. روپیے پیسے کی محبت، دھن دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی. اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر ڈال دی ہے. جو گھوڑے بڑے عمدہ ہوتے ہیں، جو نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں، جن گھوڑوں کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے. عرب میں گھوڑے کی بڑی ویلیو تھی، اور گھوڑے میں بھی جو گھوڑا نشان زدہ گھوڑا ہوتا تھا، جس پر باقاعدہ علامت رہتی تھی، سمبل رہتا تھا، اس گھوڑے کو بڑا اونچا مانا جاتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا. آج کی سواری فارچونر ہے، آج کی سواری اسکارپیو ہے، آج کی سواری بلیٹ ہے. تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی. والانعام، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر چوپایوں کی محبت، بیل بکری گائے بھینس، جن چوپایوں کو تم پالتے پوستے، ان چوپایوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے. والحرث، اور اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کے دل میں ان کی کھیتی باڑی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے مجھے مال سے پیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے بیوی سے محبت، عورت سے محبت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پراکرتک روپ سے نیچرلی ہمارے دل میں ڈال دی ہے. لیکن ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. میرے بندو، یہ کہاں سے آواز آ رہی بیچ میں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ عورت کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ سونا چاندی کی محبت، یہ گھوڑے کی محبت، یہ چوپایوں کی محبت، یہ کھیتی کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندو یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی. اولاد بھی دنیا کے اندر، مال بھی دنیا کے اندر، سونا چاندی بھی دنیا کے اندر، یہ بیل بکری گائے بھی دنیا کے اندر، یہ کھیتی باڑی بھی دنیا کے اندر. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن جنت اگر چاہیے، اگر بہترین ٹھکانہ چاہیے، اگر اللہ کی ابدی نعمتیں چاہیے تو وہ اللہ کے پاس ملیں گی، وہ آخرت میں ملیں گی. کیا مطلب ان 6 چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول مت جانا، آخرت کو بھول مت جانا. یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، اللہ کیا کام دینے والی نہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے. فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. وہ زمانہ بھی میری امت کے لوگوں تم پر آنے والا ہے جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. مال آنا چاہیے، جوا کے ذریعے آئے، سٹے کے ذریعے آئے، سود بیاج کے ذریعے آئے، سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے، کسی کا حق مار کر کے آئے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے.
اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے۔ اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے۔ مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے ریچارج پر اپنا مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور ڈرگس کے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں، میرا پین نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو، سال بھر کا پورا کچا چٹھا، اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دیا ہے۔ ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا، میرے انکم ٹیکس کا جیسے پیج کھلے گا سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا۔ وَفِيمَا أَنفَقَ، اور چوتھا سوال، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا۔ اور پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، حساب دینا ہے اللہ۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی، حلال کمائی کھاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا، حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا
कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालो ज़मीन में जो हलाल चीज़ें उसको खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह की का शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। ईमान वालों को हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया, और कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलो तुम नेक अमल करो और हलाल रोज़ी खाओ। पता ये चला कि जब तक हलाल रोज़ी नहीं खाओगे तुम्हारा अमल नेक नहीं हो सकता, तुम्हारे नेक अमल की कोई वैल्यू अल्लाह ताला क्या नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी। आपने फरमाया एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशासा, उसके बाल बिल्कुल मैले कुचैले हो जाते हैं। हम लोग भी सफर करते हैं, सफर बता देता है कि इंसान सफर से आया। रात में पटना में मैं शाम को 6 बजे पटना में था और रात 12 बजे किशनगंज में था। 100-120 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। कार से आदमी आ रहा, आराम से आ रहा है, मगर पहुंचने के बाद इंसान की बॉडी बता देती है सफर करके आया है। अल्लाह के नबी फरमाते इतना लंबा सफर करके आया है, अशासा, बाल परागंदाए अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचैले, उसके कपड़े देख करके पता चल रहा है बड़ा लंबा सफर करके आया है। यमुद्दु यदैहि, और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करता है। देखो जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट कर लो कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से है। अब बाज़ लोग कहते हैं साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कोई मसला नहीं, मांग सकता है भाई। ज़रूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांग लिया। मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूँ अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा देते। कारोबार को लेकर